ہم افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اور یہ جو ہے ہم سے کمتر ہے، یہ ہم سے کمتر ہے. یہی فرق انسان کو بگاڑ اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہی فرق انسان کو پریشانی کی طرف لے جاتا ہے. یہی فرق انسان کو پورا پورا دین میں داخل نہیں ہونے دیتا. آج اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں. جانتے ہو اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت قربانی کا نام ہے. اللہ سے محبت قربانی کا نام ہے. اور وہ قربانی کیا ہے؟ وہ قربانی یہ ہے کہ کتنی بھی مشکل اور پریشانی ہو اس کی وحدانیت سے نہیں پھرنا. کیسے بھی حالات ہوں اس سے شکوہ نہیں کرنا. اگر محبت کرتے ہو، جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے شکوہ تھوڑی، اس کی تو ہر ادا پسند آتی ہے. اور آج دعویٰ کرتے ہیں سب، نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے. پھر اس سے محبت یہ ہے کہ 5 وقت تکلیف تو ہوگی، کیونکہ نماز مشقت ہے. نماز مشقت ہے تو 5 وقت وضو کرنا بھی مشقت ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب وہ اللہ نے بتا دیا، یہ سب آخرت کے لیے ہے. کہ یہ جو باقی سارا حصہ ہے سمندر کا وہ سب آخرت ہے، اور انگلی میں جتنا پانی لگ کے آیا ہے وہ دنیا ہے. اور اس دنیا کے لیے کتنی مشقت اور محنت کر رہے ہیں ہم. ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے کو تیار ہیں حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، چاہے کوئی منصب والا ہو، چاہے کوئی لیڈر ہو. یہ حال ہو گیا اس وقت، اور یہ حال تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا، یقیناً لے کے جائے گا. لیکن جب ہم حقیقت سے آشنا ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ وقت گزر چکا ہو. تو اب رمضان آ رہے ہیں، تو محبت تو یہ ہے کہ بھوک پیاس برداشت کی جائے، کیونکہ رب کا حکم ہے. رب کا حکم ہے. محبت تو یہ ہے کہ اپنی جان پر تھوڑی سی مشقت ڈالی جائے اور نماز کی پابندی کی جائے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو. محبت تو یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کی صورت میں مال ادا کرو، اگر محبت کرتے ہو اس سے. اور محبت تو یہ ہے کہ اگر اس قابل ہو گئے ہو نصاب کے اعتبار سے اور حج فرض ہو گیا ہے تو پھر کسی چیز کا انتظار نہیں کرو، پہلی فرصت میں جا کے حج ادا کرو، مال کی قربانی دے دو، اور حج کرنے کے بعد آدمی غنی ہو جاتا. اور پھر محبت تو یہ ہے کہ جب اللہ کے دین پر کوئی بات آئے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہی تو اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے. اور کیا ہے؟ یہی تو اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے. تو جب اپنے نفس کی مخالفت کرو گے اور ان چیزوں پر کاربند ہو جاؤ گے تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے. آج کیا کرتا ہے انسان؟ آج کا انسان، یہ میری بیوی ہے، میرے جوتے کی نوک پہ ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنی ازواج کے لیے اچھا ہے، اپنی اولاد کے لیے اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا ہے. اور تم سب میں بہترین میں ہوں، اور یقیناً کوئی ہو بھی نہیں سکتا اللہ کی کائنات میں. تو اب ہمیں اینالائز کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ اور کس نہج پہ چل رہے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ہم حقیقی طور پر ان کے مالک نہیں ہیں. حقیقی طور پر تو مالک رب تعالیٰ ہے. رب نے ہمیں یہ رتبہ اور منصب دیا ہے کہ ہمیں بھی مالک بنا دیا، کہ ہمیں مالک کہا جا سکتا ہے جن چیزوں پر ہمارا تصرف ہے ان کا، لیکن حقیقت میں ہم مالک نہیں ہیں. تو جب ہم مالک نہیں ہیں
تو قانون کس کا چلے گا؟ معاملات کس کے چلیں گے؟ ہم تو غلام ہیں، بندے ہیں اس کے، اور بندے کا کام بندگی کرنا ہوتا ہے. بندے کا کام پریشان کرنا نہیں ہوتا لوگوں کو. لیکن لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس کے اوپر ہے اپنے سے نیچے والے کو ناجائز دبانا چاہتا ہے، اور نیچے والے کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اوپر والا خیال کرتا ہے تو وہ بھی اس کا خیال کرے، ہر صورت اس کا خیال کرے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اوپر والا تو کر رہا ہے خیال، نیچے والا چاہ رہا ہے اب میں اس کو گرا ہی دوں پکڑ کے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ آج میں فی البدی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ مجھ سے سوال کیا ایک صاحب نے ابھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے، جب میں کراچی سے باہر گیا تھا. انہوں نے کہا حضرت ایک چیز چاہیے آپ سے، ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ سوال ہے میرا. میں نے کیا سوال ہے بتاؤ؟ کہا سوال میرا یہ ہے کہ روحانیت چاہیے مجھے. تو میں نے وہ تو تمہارے اندر ہے. یہ تو برابر میں ایک صاحب، میں نے کہا ان میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے. آپ کس چیز کو روحانیت سمجھتے ہو؟ ہوا میں اڑنے کو روحانیت سمجھتے ہو؟ پانی پر چلنے کو روحانیت سمجھتے ہو؟ آگ سے گزر جانے کو روحانیت سمجھتے ہو؟ میری شکل دیکھنے لگے. میں نے کہا صرف اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اجاگر اسی صورت میں ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب پورے داخل ہو جاؤ گے تو یہ روحانیت رب کی طرف سے عطا ہے. پھر تمہارا کوئی کام بھی نہیں ٹلے گا، کوئی کام بھی نہیں رکے گا. کیوں؟ وہ جو اللہ کا کام ہے، اس کی جو سنت ہے، وہ تم نے اس کے بندوں کے ساتھ شروع کر دی ہے. لوگوں کے کام بنانے شروع کر دیے، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرنی شروع کر دی ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہو شکر کرنا ہے کیا؟ لوگ تو یہ شکر کرتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، پہلے میں 2 کمرے کے مکان میں رہتا تھا، اب 5 کمرے کے مکان میں رہتا ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، پہلے میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں تھی، اب تو 3 گاڑیاں. میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں ابھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. یہ کہتے تھے لوگ، بولے اللہ کا بڑا شکر ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا. یہی ہے نا؟ تو اب یہ شکر کرنا کیا ہے؟ یہ شکر کرنا کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ، وہ مال عَلَى حُبِّهِ، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، گن گن کے سمیٹ کے رکھتے ہو. خرچ کرو عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں. یہ کرو گے تو سمجھو رب کا شکر ادا کیا تو رب تمہیں مزید دے گا. چاہا یہ کہ دوسروں کا حصہ غصب کر کے 3 کے بجائے 5 کاریں ہو گئیں، 5 کمرے سے 20 کمرے کا گھر ہو گیا، اور ذریعہ نہیں دیکھا کہ کیا تھا، اور لکھ کے لگا دیا ھذا من فضل ربی. تو یہ رب کا شکر نہیں ہے. یہ تو تم نے رب کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے سارا کچھ کیا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ یا سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ تو وہ رب کا شکر کرنا نہیں ہے. وہ رب کا شکر کرنا یہ ہے کہ جو رب نے تمہیں دیا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق اس کی مخلوق پہ خرچ کرو. اگر علم دیا ہے
تو علم خرچ کرو. اگر ہنر دیا ہے تو ہنر خرچ کرو. آج کر رہے ہیں لوگ ایسا کام. اپنا اپنا بنائے چلے جاؤ اور رب کا شکر ادا کیے چلے جاؤ. ذریعہ کوئی بھی ہو تو یہ تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کی. تو اب اس پیسے سے اگر حج کرو گے, اگر زکوٰۃ دو گے, کسی کا حق غصب کر کے, جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں, کہا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں. تو پورا اسلام میں داخل ہونا یہی تو ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی پاسداری کرے اور کر کے پھر اپنے معاملات بنائے. یہاں تو پڑوسی کا بھی حق کھا لیا. بلکہ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے, ترکے میں, وراثت میں لوگ بہنوں کو حصہ ہی کھا جاتے ہیں. جبکہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے, پورا اصول سمجھایا ہے. نہیں ہم نے ان کی شادی کر دی, جہیز دے دیا تھا. کیوں بھائی؟ اسی وقت وراثت تقسیم کر دیتے. جو وراثت تھی اس کو تقسیم کر دیتے اسی وقت, اور تقسیم کر کے دے دیتے. بولے بھائی تمہاری شادی پہ خرچہ ہوگا تو اس میں سے خرچہ ہوگا. اس وقت تو بڑے فن خان بن گئے اور کہنے دیکھو میں نے کیسی شادی کی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو وہ حق دینا. اور اگر جس نے اس کا انکار کیا تو اس نے آیت قرآنی کا انکار کیا. جس نے آیت قرآنی کا انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ضروریات دین ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں اس کو. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ہماری زندگی میں سدھار پیدا نہیں ہوگا. فرمایا کہ آخری امت, ایک بات اور سمجھا دوں, کہ آخری امت جو ہوگی, یعنی آخری وقت کے لوگ جو ہوں گے, وہ اپنی ازواج کے ساتھ زنا کریں گے. کہا اب بات سمجھنے کی یہ کہ ازواج کے ساتھ زنا کیسے ہوگا. تو یہ وہی تو چیزیں ہیں کہ کلمہ کفر بک دیں گے, ایسی چیزوں کے انکار کر دیں گے, منحرف ہو جائیں گے, جس سے ان کا ایمان چلا جائے گا. اور ایمان چلا گیا تو پھر نکاح بھی ختم ہو گیا, اور نکاح ختم ہو گیا اور پھر میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو زنا کے مترادف تو ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. فی زمانہ الحاد کا غلبہ ہے. غلبے تو ہر دور میں آئے. معتزلہ کا ایک فتنہ آیا تھا, وہ چلا, اور دیگر لوگوں کے فتنے, کرامتیوں کا پھر فتنہ آیا. تو زیادہ کرامات کے چکر میں بھی نہیں پڑنا. کیوں؟ یہ وہ آخری دور ہے, کرامت صادر ہوتی ہے, جس سے صادر ہوتی ہے وہ اس کے لیے. باقی لوگوں کو دیکھ کے, کیونکہ استدراج تو جو کرامات کی طرح لگتا ہے دیکھنے میں, یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے. ان سے صادر ہوتی ہیں یہ چیزیں. لامے ہیں, یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے آپ کے سامنے سے, ایک دم آ جائیں گے. اب آدمی تو بولے واہ 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 واہ, یہ بڑا فن ہے, بڑا کمال ہے. کمال اور فن ایمان لانا اور اس پر قائم رہنا ہے. اور اس پر قائم رہنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے, اپنی زندگی میں رائج کیا جائے اس کو. دیکھیں ابھی 3 4 5 دن پہلے میں ایسے ہی غور کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ قرآن کیا ہے. اللہ نے دیگر صحائف نازل کیے, کس لیے نازل کیے؟ کم و بیش 104 کے قریب ہیں صحائف. کس لیے آئی ہے؟ اللہ کو ضرورت تھی ان کی. صرف اس لیے نازل کیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے بندے اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, اور کون سے روگردانی کرتے ہیں. تو ان کی ہدایت کے لیے سبب بھیج دوں. ورنہ اللہ تو دلوں میں بھی ایمان راسخ کر سکتا تھا,
اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. لیکن اس نے جانچنا چاہا تو لوگوں اس پڑتال پر پورا اترنے کی کوشش کرنا، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں کیا تو اب بات کیا ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت دے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ کامل یقین کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ کردار کا نام ہے، وہ کردار کا نام ہے، وہ کریکٹر کا نام ہے. تو میں غور کر رہا تھا کہ قرآن تو سمجھ میں آیا، قرآن وہ کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بہت ثواب ہے. جب اس کو سمجھیں گے تو پھر اخلاق سمجھ میں آئیں گے سرکار کے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب وہ اخلاق سمجھ میں آئیں گے تو پتہ چلا سرکار کا کریکٹر سمجھ میں آیا، قرآن کی تفسیر سمجھ میں آئی. جب تفسیر سمجھ میں آئے گی تو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں گے. جب امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارا کریکٹر بھی قرآن کے مطابق اتباع سنت ادا کرتے ہوئے ہو جائے گا. نہیں سمجھے میری بات؟ جو میں نے سمجھانا چاہی یا گزر گئی اوپر سے؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھیں اس کو سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے. جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر سارے راستے خود ہی کھلنا شروع ہو جائیں گے. پھر تو کسی کو کونی مارتے ہوئے بھی خیال ہوگا ارے نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. پھر تو کسی کا پیر دباتے ہوئے بھی آدمی خیال کرے گا، کسی کو چٹکی بھرتے ہوئے بھی خیال کرے گا آدمی. کیوں؟ کہ اس نے اس ہدایت کو سمجھ لیا جو رب کی طرف سے آئی، اور اس کو سمجھانے والے کی ذات میں دیکھ لیا. سمجھانے والی ذات کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. جب اس میں دیکھ لیا تو سارے معاملات کلیئر ہو گئے، کھل کے وضاحت ہو گئی، اور پھر وہ اسلام میں پورا داخل ہو گیا. یہ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اسی لیے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ہمارے رب کی مہربانی کہ ہم یہاں تک پہنچے، اور امید ہے اپنی رب سے کہ وہ ہمیں وہ ساعتیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے گا. لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابھی کیا ہوا؟ شب برات آئی، سوشل میڈیا ایکٹیو، سپر ایکٹیو، واٹس ایپ ایکٹیو، فیس بک ایکٹیو، گوگل ایکٹیو، یوٹیوب ایکٹیو، زبردست طریقے سے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن جود کرم والی وصحبہ وبارک. سب کے سب ایکٹیو ہو گئے، سب کے سب ایکٹیو ہو گئے، ہو گئے؟ نہیں ہوئے؟ اب ہوا یہ کہ جب اسلام پر امپلیمنٹ کی باری آئی، جب اسلام پر امپلیمنٹ کی باری آئی تو اب وہ معاملہ آ گیا جو اللہ کی محبت میں بھوکا رہنا ہے، اللہ کی محبت میں تمام کاموں سے بچنا ہے، اللہ کی محبت میں ہر برائی سے، ہر برے فعل سے بچنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، وہ مجھے معاف کر دیں، کسی قسم کی خطا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہے، اور اللہ سے بھی اس میسج پہ معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے. اس میسج پہ معافی مانگ رہا ہے. پتہ چلا کہ جا کے زخمی تو سامنے کیا تھا، تذلیل تو اس کے سامنے کی تھی، اور چھپ کر معافی مانگ رہے ہیں اس سے. واٹس دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کس قسم کی معافی ہے؟
جس طرح کا جرم کیا ہے معافی بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے. علی اعلان کسی کے ساتھ زیادتی کی، علی اعلان معافی مانگو کہ میں تائب ہوتا ہوں اس بات سے، تاکہ تمہارے نفس کو بھی تو پتہ چلے کہ جیسی تکلیف اس کو ہوئی تھی کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیوں، کیا حیثیت ہے تمہاری. یہیں تو تمہارا تکبر ٹوٹے گا، یہیں تو انسان کا تکبر ٹوٹے گا، اور جب وہ ٹوٹے گا تو پھر معاملات درست ہوں گے اور پھر وہ سچی توبہ ہوگی. ورنہ چلتے پھرتے تو سبھی کہہ دیتے ہیں، ایک تھینک یو اور ایک سوری، دو لفظ تو ایجاد ہو گئے. یہ کیا کہ آدمی جان چھوڑا، سوری کیا کہ جان چھوڑا. سوری میں کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس قسم کا جرم کیا ہے تو سزا بھی اسی قسم کی ہے. تو اگر معافی مانگنی ہے تو اس شخص سے جا کے مانگو. لکھ دیتے ہیں جانے انجانے میں، تو یعنی آپ کو تو یقین ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہوا میں تیر چلا رہے ہو. پوری نماز غلط پڑھ لی، پوری نماز غلط پڑھ لی، آداب کے مطابق نہیں پڑھی، اور جب کسی نے توجہ دلائی تو کہنا اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بے شک وہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ قانون، یہ طریقے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم دیکھیں تمہیں. اسی لیے تو قانون اور نیم دیے. تو انہی کی جب پاسداری نہیں کریں گے تو پھر معاملات کیسے درست اور صحیح ہوں گے؟ تو لوگوں ان چیزوں کو سمجھو. جو ماں کے حقوق ہیں وہ پورے پورے دو، جو باپ کے حقوق ہیں وہ پورے پورے دو، جو اولاد کے حقوق ہیں وہ پورے پورے دو. ابا کہنا بڑا آسان ہے، ابا کہنا بڑا آسان ہے، اماں کہنا بھی بڑا آسان ہے. ابا بننا اور اماں بننا بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت مشکل کام ہے. اسی طرح سے اپنے آپ کو بیٹا کہلوانا تو آسان ہے، لیکن بیٹا بننا بہت مشکل ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو آج اگر ہم اس کو اچھا، اس کا پورا قانون کتاب مبین میں کھلم کھلا ہے، اور اس کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں، احادیث نبویہ میں وضاحت سے بھری پڑی ہوئی ہے. آج ہم یہ راستہ اختیار کر لیں گے تو ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے قدرتی طور پر نکل جائیں گے. کیا سمجھے؟ نہیں نکلیں گے؟ بالکل نکل جائیں گے. گرمی لگ رہی ہوگی لگ رہا ہے مجھے، تو پھر بیان مکمل کر دیا جائے یہیں پہ. میرے سمجھانے کا اور کہنے کا مقصد یہ تھا، 2-3 واقعات بھی سنائے، مثالیں دے کر سمجھایا، قرآن کی آیت سے بھی سمجھایا کہ اگر نماز میں مانگتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کو سمجھو بھی، اس کو سمجھو بھی کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت بندگی میں شمار ہوتی ہے، اور بندگی کے معنی اطاعت کرنا ہے، سراسر اطاعت کرنا ہے. تو تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ میں اللہ سے کیسے دعا مانگوں؟ سرکار نے فرمایا کہ تو دعا ایسے مانگ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اب اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہو گئی، میرے لیے کیا ہے اس میں؟ تو فرمایا تو مانگ اللہم عافنی، کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے عافیت میں رکھ، اللہم ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، اور میرے رزق بڑھا دے. اب رزق سے مراد کیا ہے؟ صرف کھانا پینا نہیں ہے. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں یہ سب رزق ہے. آنکھ بھی رزق ہے، کان بھی رزق ہے، یہ بولنا بھی رزق ہے، چلنا بھی رزق ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ کی. ان تمام نعمتوں کو اور اسی پر غور کرنا ہے اور اسی کو سمجھنا ہے. جب تک نہیں سمجھیں گے
تو یؤمنون بالغیب رہیں گی. بولے لاتے ہیں غیب پر ایمان, سب غیب رہے گا. جیسے جیسے آشکار ہوتا جائے گا تو پھر یہ غیب نہیں رہے گا, اور جب غیب نہیں رہے گا تو ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی, اور ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے, اور اپلائی کر کے فلاح کے راستے کو پا جائیں گے. جتنے بھی معاملات اسلام میں ہیں نا, کوئی بھی بے فائدہ نہیں ہے. اگر اذان ہوتی ہے تو اس کا بھی پورا مقصد ہے, بھرپور مقصد ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا, اس کے معبود ہونے کو ماننا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا. کیوں؟ کہ اللہ کے احکامات پر امپلیمنٹ کس نے کروایا. تو پتہ چلا, یہاں سے طریقہ بھی پتہ چل گیا. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, دعوت دی جا رہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کے پہلے فوراً بعد ہے. اور جب تم اس کی طرف آ گئے تو پھر حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آ گئے. اور جب فلاح کی طرف آ گئے تو پھر اب تم نے اللہ کی بڑائی بیان. اس کو کئی طریقے سے بیان کر چکا ہوں میں پہلے بھی اذان کو. اللہ اکبر, اللہ, اس کی بڑائی بیان کر دی, اور یہ بھی پھر اقرار کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے آدمی, جیسے ہی سلام پھیرے تو اللہ کی بڑائی, بزرگی, وحدانیت بیان کرے اس کی, کہ اللہ میں نے کر تو لیا ہے اپنی جانب سے, لیکن بزرگی اور وحدانیت تو تیری ہی ہے صرف, تو اس کو قبول فرما لے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیا ہے, محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے, تو اس کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یا ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, تو پھر داخل بھی ہو جاؤ. اور یہی کامیابی ہے. گھنٹہ بھر ہو گیا ہے بیان کرتے ہوئے, لائٹ بھی نہیں ہے اور پیچھے گرمی ہوگی کیونکہ پنکھا نہیں چل رہا, کنیکشن کٹے ہوئے. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی سوالات وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزاکی تک